اللہ اللہ جو لوگ الذین وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں فی السرائی خوشی میں خوشحالی میں والضرائی اور تنگ دستی میں والکاظمین اور وہ غصے کو پی جانے والے ہیں والکاظمین اور پی جانے والے ہیں غیظ غصے کو والعافین درگزر کرنے والے ہیں لوگوں کو اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو احسان کرنے والے ہیں۔ یہ آیت جو ہے یہ بھی ان آیتوں میں سے ایک آیت ہے جن کو ہم نے پلو سے باندھ لینا ہے۔ یہ بھی ہماری تربیت کی آیت ہے، یہ بھی ہمارا زاد راہ ہے، یہ بھی ہماری لائف میں ایسا کام ہے جس کو ہم نے لاگو کرنا ہے۔ اور اس آیت کی ایک اور فضیلت آپ کو بتا دوں، جن لوگوں کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے وہ بھی اس آیت کو پڑھیں، تکرار کے ساتھ پڑھیں، جتنی بھی تعداد مقرر کر لیں، 7 دفعہ پڑھیں، پڑھ کے دم کریں، پانی بھی پئیں، اپنے اوپر بھی دم کریں، تو اس آیت کی بڑی زبردست تاثیر ہے بلڈ پریشر کے مریض کے لیے۔ اچھا، بلڈ پریشر میں بھی یہی ہوتا ہے نا، غصہ بڑا آتا ہے اور انسان کا بی پی شوٹ کر جاتا ہے، غصے میں بہت اوپر چلا جاتا ہے۔ ایک تو غصے کو ویسے ہی حرام کہا گیا ہے اور غصے پہ قابو پانا بھی آسان کام نہیں ہے۔ ایک تو جن کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے وہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اس کو پڑھیں، اس کی کم از کم جو ہے نا صبح و شام 100 مرتبہ اس کی ڈوز آپ کو لینی چاہیے۔ ہمارے نوری اذکار میں بھی ہم نے شامل کیا ہوا ہے کہ ہم نے اس کو ڈیلی 2 تسبیح تو ضرور پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو زیادہ بیماری بڑھ چکی ہے تو پھر اس کی تعداد بڑھا دیں۔ اور اس کے علاوہ بلڈ پریشر کچھ لوگوں کا ہوتا ہے کہ یعنی سٹیبل نہیں رہتا، ایک دم سے بہت شوٹ کر جاتا ہے، تو اس کے لیے پھر یہ والی آیت جو ہے نا اس کو اپنے روٹین میں شامل کریں، اس کو پڑھ کے آپ دم کریں، بہت انشاءاللہ اس میں تاثیر ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے بلڈ پریشر کو اس سے سکون دے گا، شفا دے گا۔ اور اس میں اس آیت کو ہم سمجھنے کے لیے اس آیت کی تفصیل کو دیکھیں گے۔ یہاں پر متقین کی صفات بیان کی گئی ہیں، الذین ینفقون فی السراء والضراء، جو خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ متقین کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ کون سے متقین تھے؟ جن کے لیے جنت کی وعید ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ متقین کون ہیں؟ جن کو جنت ملے گی اور جن کے لیے جنت سجائی گئی ہے، اعدت تیار کی گئی ہے ان کے لیے جنت۔ اور ان متقین کی پہلی صفت کیا ہے کہ وہ خوشحالی میں اور تنگ دستی میں دونوں میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ خوشحالی میں خرچ کرنا آسان ہے، تنگ دستی میں خرچ کرنا مشکل ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر تنگ دستی میں کسی بندے کو کبھی دل میں یہ گمان پیدا ہو کہ میں تو اتنا، میرے پاس تو پہلے ہی کام ہے، میں تھوڑا سا کیا خرچ کروں، کس سے کیا فائدہ ہونا ہے، کیا کسی کی مدد ہونی ہے، تو اس وقت ہمیں اللہ کا وہ حکم یاد کر لینا چاہیے کہ جس کو اللہ نے تھوڑا دیا اللہ اس کے تھوڑے عمل پر ہی خوش ہو جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کو دیا ہی زیادہ ہے تو اس کو تو پھر بہت زیادہ دینا پڑے گا اللہ کی راہ میں، کیونکہ اس کا حساب اللہ کے ساتھ الگ ہے۔ اور جس کو تھوڑا دیا ہوا نا وہ تھوڑا بھی خرچ کرتا ہے تو اس کا اجر جو ہے نا، یہ نہیں ہے کہ وہ تھوڑا خرچ کرے گا تو اس کا اجر کم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہاں بات نیتوں پہ چلتی ہے، یہاں ہر بندے کا فرق نصاب ہے۔ ایسے میں جب اپنے پاس مال کی تنگی ہو اور خرچ کرنے کو جی نہ چاہے اور یہ شیطان یہ دل میں وسوسہ ڈالے کہ اتنی تھوڑی سی جو ہے تمہاری مدد سے کسی کا کیا بن جانا ہے، تو اس وقت اس صحابی کو یاد کر لیں کہ جب آقا نے ایک دفعہ مانگی تھی، آنت مانگی تھی، صحابہ کرام سے کہا تھا کہ جنگ کا موقع تھا اور لوگوں سے کہا تھا کہ مال لے کے آئیں، تو لوگوں نے اپنے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے تو اپنے گھر کا پورا سامان دے دیا تھا، سب کچھ دے دیا تھا اور بہت لوگوں نے لا کے دیا۔ تو ایسے میں ایک صحابی تھے، انہوں نے سارا دن مزدوری کی، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن خبر تو پہنچی تھی نا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، مزدوری کر کے تو ان کو کھجوریں ملی، تو وہ صحابی جو تھے وہ کھجوریں لے کے آقا کی خدمت میں آ گئے اور وہ کھجوریں ہی اللہ کی راہ میں دے دی۔ تو آپ نے کیا کیا تھا؟ سب نے بچپن سے یہ واقعہ سنا ہوا نا، تو آپ نے وہ کھجوریں اس سامان کے سب سے اوپر جو ہے وہ پھیلا دی تھی۔ تو کیا ہے کہ یہاں کرائٹیریا بڑا فرق ہے، یہاں پر کرائٹیریا نیت ہے۔ اور خوشحالی میں بھی خرچ کرنا اب یہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس تنگی ہے تو وہ خرچ ہی نہ اللہ کی راہ میں کرے، اس نے بھی صدقہ خیرات نکالنا ہے، بھلے وہ تھوڑا سا نکالے۔ اور پھر اس کے بعد آ گیا والکاظمین الغیظ، اور وہ پی جانے والے ہیں غصے کو۔
اب ہم ان الفاظ کو دیکھیں گے کہ غیظہ جو ہے یہ دوسری صفت بیان کی گئی. پہلی صفت کیا بیان کی گئی تھی؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ اس کو کہتے ہیں. پہلی صفت کیا ہے متقی لوگوں کی؟ انفاق فی سبیل اللہ ہوتا ہے ان میں. دوسری ان کی صفت کیا ہے؟ وہ اپنے غصے پر قابو پاتے ہیں، پی جاتے ہیں. غصے سے مغلوب ہو جانے کی بجائے غصے پر قابو پا لینا. آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلوان ہرگز وہ نہیں ہے جو بہت زیادہ پچھاڑ دینے والا ہے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو رکھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کی کہ مجھے وصیت فرمائی. آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو. اس نے کتنی دفعہ آپ سے پوچھا اور آپ نے کہ یہی جواب دیا، لا تغضب، غصہ مت کرو. تو غصہ مت کرو کیا ہے کہ غصہ تو دیکھیں نیچرل چیز ہے، غصہ آتا ہے. غصے کو کیا کرنا ہے؟ غصے کو ہم نے کنٹرول کرنا سیکھنا ہے. اور غصے کے لیے جو لفظ یہاں پر استعمال ہوئے ہیں ہم ان الفاظ کو بھی دیکھ لیں گے. لفظ استعمال ہوا ہے کاظمین الغیظ. کاظمین الغیظ جو ہے اس کے جو معنی ہے لغت میں جو اس کے معنی آتے ہیں وہ یہ آتے ہیں شدت غضب اور بھرا ہوا مشکیزہ جو ہے اس کے منہ کو کس کر باندھنا. اور انسان کے لیے یہ آسان نہیں ہوتا کہ جب پوری طرح اس کے جذبات پیک پر پہنچے ہوئے ہیں اور جذبات جو ہیں وہ منہ سے الفاظ کے انگارے بن کر برسنے کے لیے تیار ہیں، اور ایسے میں انسان ان کو کنٹرول کر لے، اسپیشلی اپنے سے کمزور کے سامنے. اپنے سے طاقتور کے سامنے تو پھر بھی وہ انسان کنٹرول کر لیتا ہے، لیکن اپنے سے کمزور کے سامنے اپنے غصے کو قابو پانا آسان کام نہیں ہوتا. اور یہ متقین کی صفت یہاں بیان کی گئی ہے، والکاظمین الغیظ. اچھا جی، اور اس سے اگلی صفت کیا آ گئی؟ اس سے اگلی صفت آ گئی والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں. دراصل غصہ پی جانے کا تقاضا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قسم کھاتا ہوں صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ معاف کر دینے سے بندے کی عزت میں اضافہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، سورہ شورى کی آیت ہے. اور جو کوئی معاف کر دے اور معاملے کی اصلاح کر دے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندہ مومن کے لیے ایسے حال کا ذکر فرمایا جو دیگر احوال سے زیادہ عام ہے. اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. آیت سے پچھلی آیت میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی نا، اور اس آیت میں آگے ان لوگوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں. ان کی سب سے پہلی صفت کیا بیان کی گئی کہ وہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں. اور اس کو ہم نے دیکھ لیا، خرچ کرنا کہ تنگ دستی میں کرنا، خوشحالی میں کرنا. اور پھر دوسرا کیا ہے؟ دوسری صفت کیا بیان کی گئی کہ وہ غصے کو پی جانے والے ہیں. غصے کو پی جانا آسان کام نہیں ہوتا، غصے کو پینا بڑا مشکل ہے. ٹھیک ہے، اور وہ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، درگزر سے کام لیتے ہیں. یہ دوسری صفت ہو گئی غصے کو پی جانا. اور تیسری صفت کیا آ گئی؟ درگزر کرنا. اور عفو جو ہے نا، عفو یہ اس کے معنی بڑے ڈیپ ہیں. اس کو جب ہم سمجھیں تو کیسے درگزر کرنا کہ بدلہ لینے کی قوت ہے اس کے باوجود معاف کر دینا. ایک تو یہ نا کہ قوت ہی نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تو چلو معاف کر دیں. نہیں، عفو کا مطلب ہوتا ہے کہ پوری طاقت ہے بدلہ لینے کی، لیکن اپنا حق صرف اور صرف رضائے الہی کے لیے چھوڑ دینا، اس کو کہتے ہیں عفو. ٹھیک ہے. اور والعافین، یہ اسی عفو کا ہی آگے ہے، والعافین، اور وہ درگزر کرنے والے ہیں لوگوں کو. یعنی بدلہ لینے کی قوت رکھنے کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے وہ جھگڑا کریٹ نہیں کرتے، ماحول کو خراب نہیں کرتے، اور وہ درگزر کر دیتے ہیں. یہ خوبیاں آ گئیں اس بندے کی جو متقین کی صف میں کھڑا ہوتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پیار کرتا ہے.
پھر اللہ کہتا ہے واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محبت کرنے لگتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ یہ ساری کی ساری صفات جس بندے میں پیدا ہو گئی، پھر اس کا شمار کن لوگوں میں ہو جاتا ہے؟ جو احسان کرنے والے ہیں۔ جو احسان کرنے والے ہیں ان کا مرتبہ مقام بہت بلند ہے۔ ایک تو ہے نا ہم اللہ کی محبت کو ترس رہے ہیں اور ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور ہم اللہ سے بڑا پیار کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ کاش تو بھی ہم سے پیار کرے۔ تو اللہ نے یہاں وہ صفات بتائی ہیں، وہ سارے راز اللہ نے ہمیں واضح کر کے بتا دیا، کھول کھول کے بیان کر دیا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں تو پھر اپنے اندر یہ والے وصف پیدا کرو۔ کون کون سے وصف پیدا کرنے کا کہا گیا ہے؟ کہ تنگ دستی ہے یا خوشحالی ہے، دونوں صورتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اس کے بعد غصے پر قابو پانا ہے، غصے کو کنٹرول کر لینا ہے، اور تیسری خوبی کیا ہے؟ کہ درگزر کرنا ہے۔ اور درگزر بھی ایسے ہے کہ بدلہ لینے کی پوری طاقت موجود ہے۔ جواب ہمیں کوئی ایک لفظ کہتا ہے نا تو ہم اس کو جب تک جواب نہ دیں ہمیں سکون نہیں آتا۔ ایک تو ہے نا کہ ہمیں اتنے اچھے جواب ہی نہیں دینے آتے، ایک یہ کہ ہماری زبان پہ الفاظ پھسل رہے ہیں، ہم اس کو منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے زبان کو کنٹرول کر لینا کہ نہیں، اور یہ کرنا بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے کرنا۔ خواتین کا تو یہی جہاد ہے، میں کہتی ہوں کہ اس وقت اپنی زبان کو کنٹرول کر لینا جبکہ آپ حق پر بھی ہیں اور آپ کے پاس اس کا جواب بھی موجود ہے، لیکن صرف اللہ کے لیے چپ کر جانا، تو پھر ایسے لوگوں کا جو اجر ہے وہ بڑا زبردست ہے۔ ایسے لوگوں کا مرتبہ اور مقام اتنا اعلیٰ ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اللہ کے محبوب بندوں کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں۔